مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان رمضان المبارک کی مختلف حیثیات میں سے ایک حیثیت، مختلف عبادات میں سے ایک مبارک عبادت، مختلف نوافل میں سے ایک حسین عمل وہ صلاۃ التسبیح ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ کو ایک ایسا عمل بتلاؤں، اگر وہ آپ بجا لائیں تو آپ کے پچھلے سارے گناہ، بھول کے کیے ہوئے سارے گناہ، جان بوجھ کے کیے ہوئے سارے گناہ، پرانے سارے گناہ، چھوٹے سارے گناہ، بڑے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ سبحان اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتلائیں۔ فرمایا کہ 4 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ کیسی نماز پڑھیں کہ آپ اللہ اکبر پڑھا اور پہلی رکعت میں کیا، سبحانک اللہ، سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت، تو پھر 15 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 بار پڑھیں۔ پھر رکوع میں جائیں، رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر رکوع کے بعد جب کھڑے ہوئے قومے میں تو پھر 10 مرتبہ یہی کلمہ۔ پھر جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو پھر 10 مرتبہ سجدے میں، سجدے سے اٹھ کے بیٹھے ہیں جلسے میں تو تب آپ 10 مرتبہ، پھر جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو پھر 10 مرتبہ، پھر سجدے سے کھڑے ہونے سے پہلے سجدے کے بعد بیٹھ کے 10 مرتبہ، تو یہ کتنی مرتبہ ہوا؟ 75 دفعہ ہو گیا۔ گنتی کر لیتے ہیں تاکہ مجھے بھی یاد، آپ کو بھی یاد۔ 15 دفعہ آپ نے کھڑے ہو کے پڑھا، 15 ہو گئے۔ رکوع کے اندر آپ نے 10 دفعہ، یہ 25 ہو گئے۔ رکوع سے کھڑے ہو گئے 10 مرتبہ، یہ 35 ہو گئے۔ اور سجدے میں چلے گئے آپ، 45 ہو گئے۔ سجدے کے بیٹھ کے آپ کا یہ 55 ہو گیا۔ اور پھر سجدے کے اندر آپ چلے گئے تو آپ کا یہ 65 ہو گیا۔ پھر سجدے سے جب آپ کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھے ہیں تو یہ آپ کا 75 ہو گیا۔ ایک رکعت میں 75 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا، تو یہ 4 رکعت میں ٹوٹل 300 بار ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے متعلق چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں اس کا مذاکرہ کر لیتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کسی ایک رکن کا بھول گئے ہیں، کبھی کبھار بندہ پڑھتا ہے، سجدے میں گیا تو بیٹھے ہوئے نہیں پڑھا گیا اور دوبارہ دوسرے سجدے میں چلا گیا۔ اگر ایک رکن کی تسبیحات 10 رہ گئی ہیں تو وہ دوسرے رکن میں کر لیں۔ اگر آپ کو یہ یاد آیا کہ رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہوئے میں نے 10 مرتبہ نہیں پڑھا تو آپ سجدے میں 20 دفعہ پڑھ لیں، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے ساری نماز پڑھ لی، آپ اتحیات میں بیٹھے ہیں، سلام پھیرنے سے پہلے آپ کو یہ پتہ چلا کہ رکوع کے بعد میں نے نہیں پڑھی، سجدے کے درمیان میں نے نہیں پڑھی، یا اس جگہ پہ میرا یہ 10 کا سیٹ رہ چکا ہے، تو وہاں سلام پھیرنے سے پہلے آپ کا 20 دفعہ، 30 دفعہ، 40 دفعہ، 10 مرتبہ، جتنی مرتبہ رہ چکا ہے آپ 300 مرتبہ پورا کر کے سلام پھیر سکتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس میں تسبیحات بالفرض رہ جاتی ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چلتا، 300 مکمل نہیں ہوتی، تو سجدہ صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کی نماز کمی کے ساتھ پھر بھی ہو گئی ہے۔ یہ نفل نماز ہے، اس میں کمی پیشی اللہ کی طرف سے جو ہے وہ بھی اس کے اوپر پکڑ نہیں ہے۔ بہرحال اس کا اہتمام اور اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاثیر بتلائی ہے، اللہ اکبر۔ ویکسینیشن کا بتلاتے ہیں نا کہ زندگی میں ایک مرتبہ آپ کی مغفرت کے لیے ایک ایسا بہترین ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک مرتبہ، سال میں ایک مرتبہ، دن میں ایک مرتبہ، یہ ایک مرتبہ بتلایا جا رہا۔ تو اس میں ایک چیز میں تھوڑا سا اگر مذاکرہ کر لوں، بات کر لوں، وہ یہ ہے، ہر بار ہم ہر جگہ یہی کہتے ہیں، الفاظ برائے الفاظ نہیں ہوتے، الفاظ برائے مقصد ہوتے ہیں، الفاظ برائے تعلیم ہوتے ہیں۔ اور پھر جو بڑے ہوتے ہیں، جن کا علم بڑا ہوتا ہے، تو ان کے اشارے بھی بڑے ہوتے ہیں، ان کی تعلیم بھی بڑی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ان الفاظ سے اللہ کی بلندی،
اللہ کا ہر ایک کمی سے پاک ہونا، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، توحید کا رسوخ کہ 300 مرتبہ ایک نماز میں بندہ کہتا ہے اللہ پاک ہیں، 300 مرتبہ ایک نماز میں کہتا ہے کہ اللہ بڑے ہیں، 300 مرتبہ وہ ایک نماز میں کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، اللہ ہی بڑے ہیں۔ تو یہ مقصود ہے کہ ہم اس صلاۃ و تسبیح سے اپنے نظریات اور یقین کو بھی درست کرنے والے بن جائیں۔ مرحبا